لوگوں میں بہترین بندہ وہی ہے جسے کچھ دیا جائے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ کسی مالدار کو اس کی مالداری اللہ کے یہاں کوئی کام نہیں دے سکتی۔ ہر حاکم اپنے اپنے صوبے میں امن و امان کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ تم خیر سے رہو گے جب تک اپنے لوگوں سے محبت کرتے رہو گے۔ کسی آدمی کا اہل علم کے ساتھ چلنا، آنا، جانا اور بیٹھنا اس کی دینی سمجھداری میں سے ہے۔ بڑے یقین والے لوگوں کی نیکی کا ایک ذرہ دھوکے میں پڑے ہوئے لوگوں کی پہاڑوں جتنی عبادت سے افضل ہے۔ خیر یہ نہیں کہ تیرے مال و اولاد کثرت سے ہوں، بلکہ خیر یہ ہے کہ تیرا علم بڑا ہو، عمل زیادہ ہو اور اللہ کی عبادت میں لوگوں سے مقابلہ کرے۔ خیر کا سکھانے والا بندہ سیکھنے والا اجر میں برابر ہے۔ ہمیشہ علم حاصل کرنے میں جدوجہد کرتے رہو۔ اپنی صحت کو ایسی آزمائش کے آنے سے پہلے غنیمت سمجھ جسے بندے دور نہ کر سکتے ہوں۔ اے مالداروں، اپنے مالوں کو اپنے چمڑوں پر ٹھنڈا کر لو، اس سے پہلے کہ ہم اور تم اس میں برابر ہو جائیں۔ تم میں وہ اچھا ہے جو اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ آؤ مرنے سے قبل روزہ رکھ لیں۔ تم میں جو برا ہے وہ اپنے ساتھی سے کہتا ہے کہ آؤ مرنے سے قبل کھا لیں اور عیش کر لیں۔ دنیا کو تم نیا کر رہے ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو ویران کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اپنے ارادے پر غالب ہے، جو تلاش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ اپنے مال میں سے اپنی بے سر و سامانی کے دن کے لیے قرض دو۔ میں نے اچھی طرح تیرنا نہیں جانا، اس لیے میں غرق ہونے سے ڈرتا ہوں۔ منہ دھونے سے پہلے چہرے پر کھیرے اور لیموں کے رس کو ملا کر لگا لیا کرو، 90 سال تک جھریاں نہیں پڑیں گی۔ جو موت کا ذکر بار بار کرتا ہے اس کو خوشیاں کم ہی ملتی ہیں اور اس کا جسم کمزور پڑتا چلا جائے گا۔ حضرت علی نے فرمایا، تم اللہ کے گھر کو عبادت سے آباد رکھو، وہ تمہارے گھر کو رحمتوں سے آباد رکھے گا۔ غریب سے اکڑ کر ملنا اور امیر سے ملتے ہوئے مسکراہٹ سجا لینا یہ حسن اخلاق نہیں، بدترین منافقت ہے۔ جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے بیزار ہوں وہ چھوٹی سی بات پر ہی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں۔ کوئی وقت تھا جب لوگ ایک دوسرے سے ہاتھ ملاتے تھے، آج لوگ آپ سے نہیں آپ کی حیثیت سے ہاتھ ملاتے ہیں۔